معزز اراکین کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے اتحادی جس میں پیپلز پارٹی، جہانگیر خان ترین گروپ، علیم خان صاحب اور ہمارے آزاد اراکین بلال وڑائچ صاحب، معاویہ صاحب، قاسم لنگا صاحب، جگنو محسن صاحبہ، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ اور یہاں پر میں وزارت خزانہ، PND، وزارت قانون اور ان سے ملحقہ افسران، ان کو بھی مبارکباد کی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پہ میں آج پھر اس ایوان میں ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے اتحادیوں کی طرف سے آپ کی جرأت و خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں بطور سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ میں جو صوبے میں آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ آئے، سیاسی حوالے سے شاید کبھی پنجاب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں اور بلکہ اقوام عالم میں 3 مہینے میں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس، آئینی حوالے سے جو دشواریاں پیش آئیں، شاید وہ اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ شاید ہی کوئی تاریخ کا واقعہ ہوگا جہاں پر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اور اس دن جہاں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئین اور قانون پامال ہوتے ہوتے رہ گیا، آپ کو بھی اللہ نے نئی زندگی دی، وہاں پر بیٹھے قانون کے رکھوالوں نے جو اپنے آپ کو کسٹوڈین کے حیثیت سے حلف اٹھا کر پابند کر بیٹھے تھے آئین اور قانون کے، انہوں نے اس دن آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے روندا۔ لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے اراکین کو، اتحادیوں کو اور ان سرکاری افسران کو جس دن یہ ووٹ تھا، انہوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر جو عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا اس کو منوعاً تمام دشواریوں کے باوجود اس کو اپنا جو ہے کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ میں قطعاً خوش نہیں ہوں کہ آج ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری کوئی انا نہیں ہے اسپیکر صاحب، جب 12 کروڑ صوبے کی
مفاد عامہ کے حوالے سے اور بالخصوص بجٹ کے حوالے سے ہو۔ 48 گھنٹے وزیر خزانہ صاحب، پنجاب کی ساری انتظامیہ، میرے معزز جماعت کے اراکین، اتحادی اور بالخصوص عوام اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کب مذاکرات کامیاب ہوں گے اور بجٹ پیش ہوگا۔ تمام تر کاوشیں بیکار ثابت ہوئیں اور انا جو ہے اس کی نظر ہو گیا یہ سارا پروسیس۔ اسپیکر صاحب، یہ ایکسچیکر کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے۔ ایک گھنٹہ جو ہے وہ لاکھوں روپے اس کی قیمت ہے جب آپ اجلاس بلاتے ہیں، لیکن ہٹ درمی، انا، ضد اتنی بڑھ گئی کہ نہ آئین دیکھا گیا، نہ 12 کروڑ صوبے کی عوام کا مفاد دیکھا گیا۔ لیکن آج میں یہ ضرور کہوں گا اس معزز ایوان میں کہ ہم نے 3 مہینے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ اللہ کے فضل سے کیا، لیکن ہم نے جو مقابلہ کیا ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کی۔ اور آج مجھے ضرور یہ کہنے دیجئے، عزت تو اس رب کی ہے، رب ذوالجلال کی ہے، ہم تو خاکی ہیں، خاک میں مل جانا ہے۔ میں خود چلا گیا، میں نے کہا کہ اگر اسپیکر صاحب کو میری اتنی یاد ستا رہی ہے، میں حاضر ہو گیا، بیٹھ گیا وہاں پر جا کر۔ طے ہوا تھا کہ جب قائد ایوان آ جائے گا تو ہم بجٹ سپیچ ہونے دیں گے۔ اس کے بعد آخری لمحات میں اپنا میری موجودگی میں انہوں نے کہا کہ آئی جی کو بلائیں، اسپیکر کو بلائیں۔ میں بات اپنی یہاں پر ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن عوام کو یہ ضرور بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا تھا کہ آج کس وجہ سے ایک اسمبلی کے ہوتے ہوئے ہم آج بجٹ کا اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال میں منعقد کرنے پر مجبور ہیں۔ اسپیکر صاحب، کوئی عہدہ جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، کوئی شخص جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہوتا۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تا وقت قیامت قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ملک کی مخلوق کی خدمت کر کر اس عوام کا بھلا کر سکیں۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں نے کہا کہ جب کابینہ نہیں بنی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنا جو ہے وہ آپ سبسڈی دینے جا رہے ہیں 200 ارب کی گندم کے اوپر، جو کہ 160 روپے سستا 10 کلو کا آٹا پوری پنجاب کے 36 اضلاع میں الحمدللہ آج عوام کو مل رہا ہے۔ آپ اس پہ سبسڈی نہ دیں، کابینہ کا انتظار کریں۔ بڑی غیر یقینی صورتحال تھی۔ جی ڈپٹی اسپیکر صاحب، بڑی غیر یقینی صورتحال تھی اور کابینہ مارز وجود میں نہیں تھی۔ میں نے سوچا، میں نے کہا حمزہ شہباز شریف، کابینہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ عوام 74 سال میں کبھی اتنی تکلیف میں مبتلا نہیں ہو جتنی آج ہیں۔ تو میں نے کہا یا کچھ جھوٹے مقدمے تم پر بنیں گے اس کی فکر کر لو، یا پھر قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ جب مخلوق بھوکی تھی، تنگ تھی مہنگائی سے، تو تم نے اس وقت کیا قدم اٹھایا؟ تو اسپیکر صاحب، میں نے اپنے دل کی آواز سنی۔ میں بڑا ناچیز انسان ہوں، اللہ نے مدد کی اور ہم نے یہ قدم اٹھایا
بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اس ایوان کو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا اور ہم نے 200 ارب کی سبسڈی کا فیصلہ کابینہ کے بعد کیا. اس کے بعد اللہ کے فضل سے کابینہ بھی بن گئی, بجٹ اجلاس بھی پائے تکمیل تک کامیابی سے پہنچ گیا, گورنر بھی آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی مخلوق کی نیت سے آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. اسپیکر صاحب, آج مجھے کسی کی ہٹ درمی, کسی کی انا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر آج اس ملک میں کوئی خونی انقلاب کی بات کر رہا ہے, سیاسی اپنا جو ہے تحریکیں چلانا, لانگ مارچ کرنا, اس ملک میں تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے, لیکن کہاں پر لکھا ہے, کہاں پر دیکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی 2 اکائیاں جو ہیں, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان, ان کی تمام پولیس جن کے اپنا جو ہے وہ لوڈڈ, ان کے پاس گنیں تھیں, اسلحہ تھا, گرنیڈ تھے, وہ اپنا جو ہے وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں داخل ہوئیں. ہم نے اس دن اپنی پولیس کو صرف بلٹس دی تھی, کوئی لائیو ایمونیشن کی ایک گولی ان کے پاس نہیں تھی. اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا. پھر کون اس جو ڈیزگنیٹڈ جو جگہ تھی وہاں سے ڈی چوک کی طرف گیا؟ پھر کیا قوم نے دیکھا نہیں کہ گرین بیلٹس پر آگ لگی ہوئی تھی؟ یہی وہ بات ہے جو آج میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سازش سے شروع ہوئے, بیرونی سازش سے اداروں پر حملہ آور ہو گئے, آئین اور قانون کو آپ نے پامال کیا. آپ کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کیوں کھلے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سیاست کے پیچھے جو انتشار چھپا ہوا ہے, جو خواہشات ہیں کہ خدا نخواستہ جمہوری نظام جو ہے وہ جام ہو جائے, ادارے تباہ و برباد ہو جائیں, یعنی اس کے بعد کہ اس ملک پر خدا نخواستہ اس ملک کی ایٹمی قوت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی, فوج تباہ ہو جائے گی, ادارے تباہ ہو جائیں گے, اور اگر میں نہ آیا. یہ میں جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے, اور جب انسان میں سے بات شروع کرتا ہے اور رحمان کی بات کم کرتا ہے تو پھر وہ غرور جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں مٹی میں ملایا کرتا ہے. اور میری دعا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے. لیکن میں ایک پاکستانی کے ناطے میرے بھی جذبات ہیں. میں کوئی یہاں پر سیاسی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, لیکن ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایوان صدر میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے, جس طرح سے اس نے ایک تابعدار عمران نیازی کے کارکن کا رول ادا کیا, اور جب جب آئین اور قانون نے اس کو روکا اس نے ایک آئین اور قانون کی بات ماننے سے انحراف کیا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ وقت آئے گا, آپ کا بھی احتساب ہوگا, لیکن تاریخ آپ کو ہمیشہ ایک آئین شکن صدر کے نام سے یاد کرے گی. الوی صاحب آپ کو ہمیشہ. اسپیکر صاحب, میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 3 سال, پونے 4 سال اس ملک کی عوام کو کرونا آیا, مہنگائی, بے روزگاری نے کمر توڑ دی. دہاڑی دار رات کو اپنے گھر جاتا تھا تو بچے اس کا دامن نوچتے تھے. اس دوران میں مفت دوائیاں 2018 سے پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ملا کرتی تھی ہسپتالوں میں, اس کو یکمشت ختم کر دیا گیا. آج کا جو ہیلتھ کارڈ ہے جو 2016 میں
مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا، وہ لے کر جب غریب آدمی جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ اپنی جیب میں رکھو، دوائیاں باہر سے فارمیسی سے خود اپنی جیب سے پرچیز کرو۔ تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ میں نے آتے ہی جب ہماری کابینہ مارد وجود میں نہیں آئی تھی، میں نے کہا اپنے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو کہ آپ کچھ ایسا بندوبست کریں کہ یہ لوگ مجبور ہیں، گھروں میں بزرگ بیمار پڑے ہیں اور دوائی نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو فی الفور بحال کرنا چاہیے۔ انہوں نے دن رات محنت کی۔ آج اس ایوان میں مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ 1 جولائی سے پنجاب کے 36 اضلاع میں تمام DHQ ہاسپٹلز میں مفت دوائیاں اور کینسر کی مفت دوائیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہیلتھ کارڈ الحمدللہ ایک اچھا منصوبہ تھا، مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا، اور اس میں ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں کہ آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بھی اس ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہوتا ہوں۔ یعنی یہاں بیٹھے وہ جو سارے لوگ ہیں، ممبران جو ہیں، وہ بھی ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جب 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو میں آج اس ایوان میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے شروع کروں گا۔ ہم جو لوگ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے بچے آج کینسر کے مریض ہیں، جن کے بچوں کے آج بیماری جو ہے وہ گھر میں فاقق جو ہے وہ ان کا باعث بن رہی ہے، ہم اپنی یہ سہولیات کو ان بچوں کے لیے وقف کریں گے۔ ہم ہیلتھ کارڈ میں جو فیسلٹیز غریب آدمی کے لیے ابھی کم ہیں اس کو زیادہ کر کر ہیو ناٹس کو دیں گے، اور ہیو سے ہم واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہیلتھ کارڈ کو پوری طرح اس کی اونرشپ لیں گے ہم انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب، اب کیا بتاؤں میں آپ کو، کل کابینہ کا اجلاس تھا، ہمیں بتایا گیا کہ میں اس میں کوئی اپنا جو ہے فیکٹ سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا کہ جی وہ سابق اپنا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کا وہ ایکس سی ایم بلاک بن رہا ہے پنجاب ہاؤس میں۔ میں نے کہا یہ سی ایم بلاک تو سنا، یہ ایکس سی ایم بلاک کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اتنی پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ ایکس سی ایم کو ہم دیں گے، اور اپنا جو ہے یہ سارا جو ہے وہ اس میں ان کا استحقاق جو ہے وہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، وہ کر گئے تھے، اور آج وہ ہائی کورٹ میں درخواست لے کر بھی پہنچ گئے ہیں ایک عام سائل کی طرح کہ جس طرح 2 وقت کی روٹی جو ہے پوری نہیں ہو رہی۔ میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں صوبے کی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آج ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے آج یہ اپنی گاڑیاں، اپنے پریولیجز یاد آ گئے، کیا وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہ بھی دیکھ لیتے کہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ سیف سٹی کے نام سے 3.5 سال اسپیکر صاحب کابینہ کی ہاں کی وجہ سے 30% کیمراز آج بھی خراب پڑے، تو خدا کا خوف کیجئے۔ آپ نے پنجاب کو تو برباد کیا، آپ اگر یہ 35% کیمراز ٹھیک کرا دے تو شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج اتنی ابتر نہ ہوتی۔ تو یہ اگر نئے پاکستان کے یہ تقاضے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرانا پاکستان ہی مبارک کرے۔ آج میں اس ایوان میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں ان کو ہم بحال کریں گے، اور سیف سٹی کے اور منصوبے جو ہیں پنجاب کے طول عرض میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انٹروڈیوس کریں گے۔ اسپیکر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں اپنا جو ہے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ایک بہترین منصوبہ، آج بھی آپ جائیں وہ شولڈرز اس کے کچے ہیں، لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی وہ روڈز اسی طرح موجود ہیں جو عام کسان کے لیے
فارم ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے اس کی زرعی اجناس جو ہیں مارکیٹ میں پہنچانے کا 22 پنتی، تو انشاءاللہ 8,000 کلومیٹر کا سڑکوں کا جال ہے، اس کو ہم کسان کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے اس صوبے کو انشاءاللہ ہم بحال کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کسان ہمارا پریشان ہے، یوریا کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ بلیک میل ہو رہا ہے، اور روزانہ میں اس بنیاد پر میٹنگ کرتا ہوں، مینوفیکچرر سے ہم نے بات کی کہ ہم کھاد کا یوریا کا ریٹ یہ طے کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ بات نہیں بنی، اب پھر ریوائز کیا گیا، تو اس پہ ہم کمر بستہ ہیں۔ لیکن کل جو میری میٹنگ ہوئی ہے بینکوں سے، ہمارا پہلا بھی ایک منصوبہ تھا کہ 75 ارب روپیہ جو ہے سود کے اپنا بغیر جو ہم نے ان کو لون دیے تھے اس کے اوپر کل میٹنگ کی ہے وزیر خزانہ کی موجودگی میں، اور انشاءاللہ ہم کسانوں کو اور سہولیت دے کر انٹرسٹ فری لون جو ہے اس کا اجرا فی الفور ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب، پی کے ایل آئی، یعنی آج بھی مجھے یاد ہے کہ صاحب حیثیت لوگ اور غریب آدمی منت کرتا تھا کہ مجھے انڈیا کا چائنا کا ویزا لگا دو، میرا بچہ بیمار ہے، میں نے اس کی جگر کی پیوندگاری کرنی۔ یعنی ستم ظریفی یہ ہے کہ انتقام یہاں پر ختم نہیں ہوا، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو منصوبہ تھا اس کو بھی زیر التوا ڈال دیا گیا، ٹھپ ہو گیا۔ وہ ڈاکٹرز جن کے اپنے وہاں پر جہاز تھے، جن کا اپنا ایک اچھا روزگار کا انتظام تھا امریکہ میں، وہ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پہ آئے، ان کو نہ صرف ان کو اپنا جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، اس حد تک تذلیل کی گئی کہ انہوں نے وہ 8 آنسو روئے، انہوں نے کہا دوبارہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ آتے ہی اس حکومت نے نہ صرف ان لوگوں سے بات چیت کی، ان سے معافی مانگی، اور آج میں آپ کو اس ایوان میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ چند مہینوں میں اربوں کی لاگت سے وہ منصوبہ جو ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہ ہم بحال کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کی بات ہوتی، آپ نے تو صوبہ بنانا تھا، آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں وہاں پر ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بجٹ میں ہم نے جو ٹوٹل جو حجم رکھا ہے وہ 35% ہے ساؤتھ پنجاب کے لیے، جو کہ 240 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اور میں یہاں پر ساؤتھ کے جو بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں ان کو یقین دلاتا ہوں، میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 240 ارب بھی ایک ایک پائی وہاں پر لگے گی، اور اگر اور بھی ضرورت ہوگی ہم اپنے پیٹ کاٹ کر جو ہے ساؤتھ پنجاب کی عوام کے بھلے کے منصوبے لے کے آئیں گے۔ میں یہاں پر چولستان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ڈراؤٹ آیا، جب صحرا میں جانور مال مویشی ان غریب لوگوں کا جن کی کل دولت تھی وہ مال مویشی ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے، میں نے خود جا کر وہاں پر اپنا منصوبہ بندی کروائی۔ انتظامیہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہاں پر بیٹھے، میں نے خورشید شاہ صاحب جو وزیر آب پاشی ان سے خود میں نے ٹیلی فون پر ریکویسٹ کی، اس کو مانیٹر کیا، اور مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دینی ہے۔ مجھے چین اس دن آیا جب وہاں کے ہاریوں نے، مزدوروں نے جب اپنا جو ہے یہ کہا کہ آج ہمارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، انتظامیہ حرکت میں آئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ہمارا والی وارث ہے، آج ہم خوش ہیں۔ تو میں یہاں پر نہیں رکا، میں نے کہا کہ میں چولستان خود آؤں گا، ہم وہاں پر جو ٹوبے ہیں اور جہاں پر 2,76,000 کی آبادی ہے
جو بالکل اسپیکر صاحب بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو اپنا جو ہے پانی جو ہے ان کے لیے بہت قیمتی ہے. ہم الحمدللہ وہاں پر سولر پینل کی مدد سے وہاں پر ہم اپنا جو ہے ریزروائر بنانے جا رہے ہیں. وہاں پر فلٹریشن پلانٹس لگیں گے, وہاں پر جانوروں کے شیڈز الگ بنیں گے, وہاں پر غریب آدمی کی عزت و تکریم کے لیے ایئر کنڈیشن شیڈز انسانوں کے لیے بنیں گے. وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک منی ہاسپٹل بنے گا. اور شکلیں بھول جاتی ہیں, عہدے لوگوں کو یاد نہیں رہتے ہیں. یہ کام اگر اللہ کی توفیق سے میں کر گیا تو انشاءاللہ شاید قیامت والے دن یہ میرے کام آ سکے. اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی, وہاں پر تمام وزرائے اعلیٰ بیٹھے تھے, جہاں پر ہم کسان کو سود کے بغیر قرضے دینے جا رہے ہیں. وہاں پر میں یہ بھی اعلان کر دوں اپنے کسان بھائیوں کے لیے کہ میں نے وہاں پر کہا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس قوم کی بیٹیوں کو, ماؤں کو, بزرگوں کو ایک آٹے کے تھیلے کے لیے لائنوں میں گھنٹوں گھنٹوں لگنا پڑتا تھا. وہاں پر کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس صوبے میں جو صوبہ پورے پاکستان کے مختلف صوبوں کو گندم وافر مقدار میں فراہم کیا کرتا تھا. مجھے خوشی ہے کہ میں نے آج اس ایوان کو بتانا ہے کہ ہم نے اپنے کسانوں سے گندم خریدی اور آج پنجاب خدا کے فضل و کرم سے 50 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ اپنے گوڈاؤنوں میں خرید چکا ہے. اور اسپیکر صاحب آج انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس میں گندم کی قیمت ڈالر پیرٹی کے مطابق دیکھیں تو 5,400 روپیہ پر من ہے. کتنی ہے؟ 5,400 روپیہ من. اور ہم نے کتنے میں خریدی ہے جو اپنے کسانوں سے خریدی ہے؟ 2,200 روپیہ پر من. یعنی آدھے سے زیادہ قیمت پر ہم نے بچت کی. ہم نے زر مبادلہ کی بچت کی اور اس کے اوپر پھر ہم نے 200 ارب کی سبسڈی دی. آج میں اپنے کسان بھائی کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم گندم کی سپورٹ پرائس نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد کریں گے, بر وقت کریں گے. اور مجھے امید ہے باقی صوبے بھی ہمارا ساتھ دیں گے. سندھ کے وزیر اعلیٰ سے میری بات ہوئی ہے تاکہ کسان اپنا جو خرچہ ہے وہ گندم پر اپنا بیج پر کر سکے, کھاد پر کر سکے, بجلی پر کر سکے. اور اگر ہم نے بر وقت گندم کی اچھی سپورٹ پرائس اپنا اناؤنس کی تو وہ انسینٹیو ہوگا عام کسان کے لیے کہ وہ گندم وافر مقدار میں لگائے اور اس کا جو معاوضہ ہے اس کو بر وقت ملے. اسی طرح یہ ملک جو ہے, یہ صوبہ جو ہے دوبارہ سے گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں پیدا کرے گا. زر مبادلہ کے اربوں ڈالر بچائیں گے اور پنجاب کا جو کسان ہے اس کی خوشحالی کا وہ سبب بنے گا انشاءاللہ. اسپیکر صاحب, یہاں پر یوتھ جب کرونا آیا تو ورک فرام ہاؤس کا کانسیپٹ جو ہے پوری دنیا میں دیکھا گیا. اور یہ وہی لیپ ٹاپ سے جن پر آوازیں کسی جاتی تھیں. تو میں لیپ ٹاپ کا منصوبہ صرف اس لیے کہ یہ مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا, نواز شریف اور شہباز شریف کی جماعت کا منصوبہ تھا, اس کو پیچھے کر دو, اس کو ہٹا دو. آج میں اپنے پنجاب کے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اربوں روپے کی رقم آہستہ آہستہ کرتے تمام دی جا رہی ہیں. یہ ایک نئے پاکستان کا اور تحفہ ہے. کچھ اور تو کر نہ سکے, اس کو بھی ٹھپ کر دیا. میں آج اس ایوان میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین اور ورکنگ لیڈیز ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. وہاں پر ملتان وومن وائلنس سینٹر جو ہے وہ بھی بحال کریں گے اور مختلف اضلاع میں اور بھی ایسے منصوبے انشاءاللہ تعالی ہم لگائیں گے. اور ہماری خواتین ہمارا حراب الدستہ ہیں اور ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ ہماری شان ہیں. ہم